بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ نمبر 17، پارہ نمبر 15، آیت نمبر 28، اور 28 سے تقریباً ہم لوگ چلیں گے کہاں تک، بس زیادہ نہیں، 40 تک، حالانکہ بات تو رہ جائے گی۔ تو گزشتہ درس میں بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین نے چند باتیں مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کہی ہیں جو ہمہ جہت اصلاح کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کی اصلاح کریں اور گھر کے ماحول کو سدھاریں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں، ان میں سے کوئی بڑھاپے میں پہنچ جائے تو زیادہ عزت کریں اور انہیں جھڑک کر بات نہ کریں، اور ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتا رہے، اور یہ دعا سکھایا گیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں یہاں کے قاری صاحب مؤذن سعود صاحب سے کہوں گا، برادرم سے، کہ یہاں کے بچے جو مکتب میں پڑھنے آتے ہیں انہیں یہ آیت ایسے یاد کرائیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ دیکھو، جب تمہارے اندر اصلاح ہو جائے، گھر کے اندر اصلاح ہو جائے، تو اب سماج کے اندر کا بھی اصلاح ہونا چاہیے، اور سماج میں جتنے لوگ رشتہ دار ہیں ان کے حق کو ادا کیا جائے، اور دیکھو فضول خرچی نہ کی جائے، اور اگر وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تمہارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، یتیم ہیں، فقیر ہیں، بیوہ ہیں، مسکین ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نوازے گا تو میں اس کی مدد کر دوں گا، تب ایسے وقت میں آپ ان سے پیار سے بات کریں اور کہیں نرمی سے کہ بھائی کچھ نہیں ہے، معاف کر دو، کیا کر دو، معاف کر دو، جھڑکے نہیں، ڈانٹے نہیں، انہیں کوئی برا لفظ نہ کہیں، سخت جملہ نہ کہیں، یہ نہ کہیں کہ بار بار کیا دروازہ کھودتے رہتے ہو، جب دیکھو جب یہیں بھیڑ لگائے رہتے ہو، یہ سب غلط بات ہے، یہ ایسی بات ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، اور اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی رشتہ دار آپ سے کوئی امید لگا کر کچھ مانگنے آئے یا آپ سے مدد لینے کے لیے آئے، تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہے تو ضرور مدد کریں، نہیں ہے تو معافی چاہیں کہ آپ بھائی معاف کر دیجئے، انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوگا، آئندہ مہینہ ہوگا، یا اس بار سیزن بڑھیا نہیں چلا ہے، کاروبار نہیں ہوا ہے، آئندہ انشاءاللہ آپ کا خیال رکھا جائے گا، یہ کہیں، جھڑکے نہیں، نرمی سے بات کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، اور ہمارے ادھر تو یہ حال ہو گیا ہے کہ چندہ تو کٹوا دیتے بہت لمبا لمبا، اتنی لمبی لمبی رسیدیں کٹواتے ہیں، کیا ہے ذرا نام بھی ہو جائے، خیر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے دے رہے ہیں، لیکن اگر ان کے پرس پردہ یہ پوچھو کہ بھائی وہ رشتہ داروں کو کیا دیتے ہیں، غریب لڑکیوں کو کیا دیتے ہیں، اپنے خالہ ماما چاچا پھوپھا کے جو غریب لوگ ہیں ان کی انہوں نے کیا مدد کی ہے، تو زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ نام کے لیے دیں، زکوٰۃ کا سب سے پہلا مین مقصد جو ہے کسی کی مدد، اور سب سے پہلی مدد آپ کے رشتہ دار میں ہوگی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے اندر صدقات و خیرات کو دیتا ہے، زکوٰۃ کو دیتا ہے، وہ محتاج ہے، تو اسے ڈبل اجر ملے گا، پہلا اجر تو یہ صدقہ خیرات دینے کا، دوسرا اجر یہ کہ رشتہ داری کا حق ادا کرنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ڈبل اجر ہے۔ اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا یہاں سے رسید کٹے گی ممبئی کے لیے، کتنے لاکھ کی؟ بھائی شعیب صاحب نے کٹوایا 10 لاکھ کی،
اللہ خیر کرے 10 لاکھ. اور کیا ہے بھائی کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے الحمدللہ, لیکن اس کے علاوہ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیں, اپنے اعزاء و اقارب میں دیکھیں. یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ اتنا دور ہے, ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس میں, آپ کے پڑوس میں رہنے والا آپ کی مدد اور آپ کی محتاج اور ضرورت اس کے پاس پہنچ جائے, یہ ضروری چیز ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے ایسے باندھ کے لانا. اس کا مطلب یہ عربی محاورہ ہے, پروورب سمجھتے ہیں نا, ہاں سینگ ورب یا ایسے ہی. تو اس میں اس کا مطلب ہے بخیلی, کنجوسی, مکھی چور, ہاں کہ مچھر بھی گر جائے تو اس کو چاٹ کر کھا لے رہا, دودھ میں گرا کیوں, پیٹ میں جانا چاہیے. خیر, تو ایسی بھی بخیلی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بخیلی سراسر غلط ہے اور یہ حرام ہے. اور یہی نہیں بلکہ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دولت اللہ کی طرف سے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کھینچنے والا ہے. یہ تو ایک مالک بنایا ہے, کوئی آدمی کہیں لے کر گیا ہے, 2 گز زمین بھی اسے تو نہیں ملی. ممبئی میں تو وہ بھی نہیں ملتی ہے, 2 مہینے کے بعد ہی کھود کے نکال کے پھینک دیتے ہیں, آپ نے دوسرے کو دفن کرنا ہے کہ تمہاری جگہ وہاں پر. اتنی پبلک ہے. یہ تو ہمارے ادھر گاؤں دیہات میں ہے کہ خوب فرصت کی جگہ ہے, دادا بھی پڑے ہوئے بغل میں, بابا بھی پڑے ہوئے, ہم بھی ہیں, سب ہے, سب بھیڑ لگائے ہیں. ادھر تو کوئی نہیں, ادھر تو آپ کو زمین خریدنی پڑے گی. اگر آپ چاہیں گے کہ 1 سال کے لیے ہمارا مردہ 1 سال کے رہے تو اس کے الگ سے چارج دینا پڑے. ایسا تھوڑا ہے کہ چاہے جتنے دن کے لیے رہے. تو مرنے کا عالم دن مرنے کے بعد کے تو رہنے لوگ نہیں دیتے ہیں, تو دولت کس کو کون لے کر جائے گا. بہت بڑے بڑے دولت والے آئے خالی ہاتھ چلے گئے. تو لہٰذا اللہ نے اس کا وارث بنایا ہے, تو وارث بنایا ہے تو زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کریں. آئے بات سمجھے, اور جتنا دیں گے اتنا ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کچھ تم نے کھا لیا, پہن لیا, صدقہ کر دیا, وہی تمہارا. آئی بات سمجھے. اور جو کچھ چھوڑا ہے نا, صرف مرنے کی دیری ہے, وہ چاہے بھائی ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے کوئی بیٹا ہو, بیٹی ہو, سب اس بات کے لیے ہیں کہ فلانے والی دکان جو ابو نے خریدی تھی نا میرے نام ہو جائے, وہ والا جو شاپنگ مال بنایا تھا نا وہ میرے نام ہو جائے. 4 بھائی ہیں, چاروں میں لڑائی ہو رہی ہے, وہ تو مرنے کی دیری ہے بس, اس کے علاوہ دیکھو لڑائی کیسے ہو رہی ہے. یہ حال ہے. تو کنجوسی نہ کریں, جتنا بھی زندگی میں اتنا دینے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین اور نوازے گا, اور جو کچھ آپ نے دیا ہے یقیناً اللہ اس کا بدلہ دے گا. فتقعد اولا تبسطها كل البسط, اور نہ اتنا ہاتھ پھیلا دیں کہ خود آپ کا ہی ہاتھ خالی ہو جائے. ایسا بھی نہ کریں, میانہ روی, درمیانی خرچہ. فتقعد ملوما محسورا, تو پتہ یہ چلا کہ آپ ملامت زدہ اور ایک دم دھکارا راند بھٹکے ہوئے یا بیکار پڑے ہوئے بیٹھے ہیں. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور یہ بات یاد رکھو, دیکھو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا روزی بہت زیادہ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. طیب یہ کیسے, اس کی ایک بہت آسان سی مثال ہے. آسان سی مثال یہ ہے, قارون کو تو جانتے ہیں نا, کتنی بڑی دولت تھی. 9 آدمی مشکل سے چابی کے بنڈل یا چابی کے سمجھ لو بورے, جن بوروں میں چابی رکھی اسے مشکل سے اٹھاتے تھے. تو اگر سمجھ لو ایک بورا 50 کلو کا ہے, اور عصبہ 309 تک کے لیے آتا ہے, جمع قلت ہے, تو 450 کلو. 450 کلو صرف چابی ہے. الماری میں خزانہ کتنا بات کی بات ہے, 450 کلو. ایک اندازہ یہ ایسا لکھا ہوا نہیں آیا, نہیں تو بعد میں پوچھنے لگے کہاں لکھا. ایک اندازہ کہ قرآن میں ہے کہ مشکل سے آدمی اسے اٹھا سکتے ہیں. تو ایک آدمی مشکل سے 50 کلو اٹھا سکتا ہے, بہت مشکل سے. ہم جیسے لوگ تو 20 کلو بھی مشکل ہو جائے گا, گردن دکھ جائے گی 30 کلو کے بعد. تو مشکل مان لے اگر, تو 50 کلو اکیلا ایک آدمی یا کسی کے سہارے سے اٹھا سکتا ہے. تو 50 کلو اگر ایک بوجھ مان لیں تو 9 آدمی کے ساتھ 450 کلو. 450 کلو جس کی چابیاں ہیں, اس کے خزانے کتنے ہوں گے سمجھ جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. خیر وہ تو علی گڑھ والے کو جیسا تو تالا ہے نہیں کہ بڑا بڑا تالا بنا رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. اور وہیں پر موسیٰ علیہ السلام اسی زمانے کے سورہ قصص میں اللہ رب العالمین سے دعا کی,
रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी, ऐ मेरे रब मैं बहुत बड़ा फ़कीर हूँ, तो कुछ तो नाजिल कर दे। नबी हैं एक तरफ, उन्हें कुछ भी नहीं है, और एक तरफ शैतान का सरदार है, उसके पास पूरे दौलत के खजाने। तो दौलत किसी को मिलना ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उससे बहुत खुश है। आई बात समझ में? कारून के खजाने का ये हाल है, और मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ दुआ कर रहे हैं, क्या है अल्लाह मैं फ़कीर हूँ, कुछ तो दे दे, कुछ तो आसमान से उतार दे, कुछ तो मेरी मदद कर दे, देखो पैमाना दे। तो यही है, अल्लाह ताला जिसे चाहता बेहिसाब रोज़ी देता, जिसे चाहता तंग करता। इन्नहु काना बिइबादी खबीरन बसीरा, ये अल्लाह ताला जानता है कि बाखबर है कि इनको कितना रुपया चाहिए, इनको कितना रुपया चाहिए, फलाने साहब को कितना रुपया चाहिए, उनको कितना रुपया चाहिए, वो अल्लाह ताला जानता है। और वो किसकी कैसी आजमाइश लेनी है, किसी को देकर आजमाता है, किसी को बगैर दिए आजमाता है। दोनों तरह से आजमाइश है, दोनों तरह से है, तो वो अल्लाह ताला जानता है। वाला तक़तुलू, तो गोया ये कि अल्लाह की हिकमत के तहत, अब अगर कोई कहे कि सारे के सारे लोग अरबपति हो जाएं, दुनिया में 6 बिलियन 7 बिलियन आदमी हैं, सबके सब अरबपति हो जाएं, तो ऐसा हो सकता? ऐसा नामुमकिन है। ऐसा होगा तो हम एक दूसरे के काम जो आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। वाला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, और हाँ, रोज़ी के डर से अपने औलाद को कत्ल ना करो। क्या हुआ भाई, फैमिली प्लानिंग कर लो, हम दो हमारे दो, हाँ झंझट दूर हो जाए, छोटा परिवार खुशहाल परिवार। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमारे इधर तो गांव में ये आलम है शोएब साहब के, हमारे एक साहिब हैं अब्दुल हकीम साहब, मामा लगते हैं, उनके पास 10 लड़के, और इत्तेफाक से 10 के 10 लड़के खलीज कंट्रीज़ में हैं। कहाँ पर हैं? गल्फ़ कंट्री में। दबा कर दे रहा पैसा, सिर्फ एक लड़का 30,000 देता, बस बकिया तो देता ही नहीं है, बकिया तो अपने घर पे 30,000, 3 लाख रुपया महीना, वैसे पान खा खा के पूरे गांव को लाल कर दिया। अब उसको अगर ये मालूम होता कि हालांकि हुई होगी मशक्क़त पालने में, लेकिन पढ़ाया, धान बेच के गेहूँ बेच के किसी भी तरह से पढ़ाया, लेकिन अल्लाह ने नवाजा, आज देखो ये आलम है कि नहीं, तो होता फ़ायदा। तो ये छोटी सोच जो हम लोग लेके चल रहे हैं ना, क्या नाम है, रज़ा भाई, शिराज भाई, हमारी ये जो सोच है ना कि हम दो, हमारे दो छोटे रहेंगे तो कम कमाना पड़ेगा, कम टेंशन होगा, अबे 2 मर गए तो तीसरा कौन होगा, तो वह 10 हो जाएंगे तो कम से कम 5 बिगड़ गए, 5 तो रहेंगे साथ में, कोई तो रहेगा। और कोई बात नहीं, ये तो सबकात है, ये तो सब खैरात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप अपने बीवी को, अपनी औलाद को जो कुछ भी खिलाते हैं, एक लुकमा एक दाना भी खिलाते हैं, ये सदका है आपके लिए। आई बात। और दूसरी बात ये कि अगर ये समझें कि यार बड़ी परेशानी होती है, ऐसी होती है, तो ये आप मालूम कर लें कि मैं खुद अपने भाइयों में चौथा हूँ, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने भाइयों में बहुत छोटे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में वो भी इसी आयत के तहत एक बार तर्जुमा कर रहे थे और बता रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं भी अपने भाइयों में से 5वां भाई। अब मेरे अब्बा भी अगर यही सोचते कि एक ही लड़का हो तो फिर मैं आता दुनिया में नहीं आता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा देखो ज़्यादा ये सब मत टेंशन लिया करो, रोज़ी देना हमारा काम है, और उसके अलावा बस भरोसा तो रखो यार, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला, मशक्क़त आप कीजिए, बरकत अल्लाह देगा, मेहनत कीजिए बस। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उनको भी देंगे। इन्ना क़त्लन कान ख़ितन कबीरा, लेकिन अगर ये सोचकर उनका कत्ल किया जाए कि ये हमारे दस्तरखान पे बैठेंगे, हमें इनकी वजह से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, हमें इनकी वजह से मशक्क़त ज़्यादा होगी, हमें इनकी वजह से टेंशन ज़्यादा होगी, तो ये याद रखो ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह कबीरा, इससे बड़ा गुनाह नहीं। पहले तो ये होता था कि भाई चलो जिंदा दफन कर देते थे, अब तो ये होता है कि मशीन में ही पता करते हैं क्या हुआ भाई, इन्हें ख़त्म करा दो, क्यों, हमारे 2 हैं पहले से और अब नहीं चाहिए। या ये कि बीवी का नसबंदी करा दो, या मर्द अपना नसबंदी करा देता, अल्लाह कबीरा। खैर मुसलमान है तो उसे इन सारे हराम कामों से, खुफिया कामों से बचना चाहिए। भाई रोज़ी देने वाला अल्लाह है, रोटी देने वाला अल्लाह है। आप नहीं जानते कि आपका आने वाला 3रा बच्चा, 4था बच्चा, 5वां बच्चा आपके लिए किस तरह का सदक़े जारिया बन सकता है।
آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے قائد بن سکتا ہے، امیر اور رہنما بن سکتا ہے، آپ کا نام دنیا میں آخرت میں روشن کر سکتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم، آنے دیجئے جو کچھ آ رہے ہیں، دیکھا جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، محنت کیجئے، دعا کیجئے، حلال روزی کمائیے، انشاءاللہ یقیناً اس کی برکت ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نوازے گا، ضرور نوازے گا، دے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور دیکھو زنا کے قریب نہ جاؤ، بہت بری چیز ہے۔ تو یہاں پر بھی اب یہ سماجی برائی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ سماجی برائی میں ایک برائی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرا دیتے ہیں۔ اب تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے دیکھ کر قتل کروا دیتے ہیں، گروا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں نہیں معلوم۔ بہت ایسا ہوا، بارہا آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، سب نے سنا ہوگا۔ کیا ہوا بھائی؟ ارے یہ دیکھ کر میں نے گروایا تھا کہ لڑکی ہوگی، پتہ چلا گرنے کے بعد کہ لڑکا۔ اللہ اکبر، خیر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی بہت آزمائش میں ڈالتا ہے، یقیناً گزرنا ہوگا، ان کا جواب دینا ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ بچے پوچھیں گے کہ اے اللہ مجھے کس وجہ سے دنیا سے مار دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور بے حیائی اور بدکاری کی طرف نہ جاؤ، بہت برا راستہ ہے۔ اور دیکھو ایک دوسرے کو، حرام جو نفس ہیں انہیں قتل کرنے کی کوشش نہ کرو، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے بلال، حق کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے قتل کیا تو آپ بھی کر دیں، نہیں، یہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ مقدمہ عدالت میں جائے گا، قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ بات وہاں تحقیق ہوگی، تب وہ بات ہوگی۔ ایسا تھوڑا ہے کہ آپ کو کسی نے مار دیا تو آپ بھی مار دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ یا یہ کہ کوئی مرتد ہو گیا تو ہم سب مل کر مار دیں، یا یہ کہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لے تو ہم سب مل کر مار دیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلامی حکومت ہوگی، اس میں مقدمہ ہوگا، عدالت ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے لیے پوری جوڑی بیٹھتی ہے، اس کے پورے ججز بیٹھتے ہیں، وہ فیصلہ ہوگا، لیکن اپنے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں۔ آئی بات سمجھ؟ آپ یہ مت سمجھیے کہ حق کے ساتھ، ہاں الا یہ کہ کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں گھس آیا، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ڈیفینس میں کچھ کریں، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو انڈین کانسٹیٹیوشن کی لامے بھی ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو مظلوم قتل کیا گیا ہے تو ہم نے اس کے ولی کو بھی ایک بہترین بدلہ عنایت فرمایا ہے، دلیل دیا ہے۔ تو قتل کرنے میں اسراف نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ میرے چچا کی آپ سے لڑائی ہے تو اس کا مطلب تھوڑا کہ چچا کے لڑکوں کو آ کے مار دو۔ میری آپ کی لڑائی ہے، اس کا مطلب تھوڑا میری بیوی کو مار ڈالو گے۔ ہماری اور آپ کی چل رہی ہے تو اس کا مطلب میرے ماں باپ کو مار ڈالو گے، میرے بچوں کو مار ڈالو گے، نہیں۔ جس کا جس سے معاملہ ہے اس کا وہیں سے رہے گا۔ اب جیسے اب امریکہ دیکھو، یہی ہے، یہ حرامی پنتھی دنیا میں بہت زمانے سے جاری ہے۔ کیسے؟ کیا ہوا بھائی؟ ان کے کہنے کے مطابق مان لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اسامہ بن لادن نے ہمارے امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا، تو بھائی اسامہ بن لادن اگر گرا دیا تو اسے مارو کہ پورا افغانستان کو کھن ڈالو گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے آپ نے، میری اور آپ کی لڑائی ہو اور آ کر آپ ہمارے پورے قوم والوں کو مار دیں، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اب جو بھی ہو، اگر صحیح مان لیں تب بھی انسانیت کے خلاف ہے۔ بھائی عراق میں کیا ہوا کہ صدام حسین بہت بڑا ظالم ہے، اس نے نیوکلیئر ویپنس رکھا ہے، کبھی بھی دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو بھائی دشمنی صدام حسین سے ہے کہ پورے عراق کو کھن ڈالا، جنگل بنا دیا، ویران کر دیا، تباہی مچا دی، آج وہاں پر روٹی اور پانی کے لیے لوگ مر رہے ہیں، یہ عالم بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی ہے انہ کان منصورا۔ تو یہ اسراف فی القتل، انہ کان منصورا، یقیناً مظلوم کی مدد کی گئی ہے۔ اور ہاں، یتیم کا مال نہ کھاؤ، مگر یہ کہ وہ اچھے طریقے سے اس کے مال کو رکھنا چاہتے ہو، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یتیم کا مال کھانا نہیں ہے، یہ حرام کام ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکا مر گیا، چاچا سارے اس کی دولت کو ہڑپ لی، ساری دولت ہڑپ کر جاتے ہیں، اس بیوہ کو بھی کچھ نہیں دیتے ہیں، اور اس بیوہ کی جتنی اولادیں ہیں اس کو بھی کچھ نہیں دیتے ہیں، اور سارے سینے پھلا کر چلتے ہیں کہ ہم نے مدد کر دی۔ عید کے دن 2 کلو سیوئی دے دینے سے تھوڑا کچھ ہو جاتا ہے؟ بقرہ عید کے دن آپ 1 کلو گوشت بھیجوا دیں کہ میری بیوہ بھابھی ہے اس کو دے دیں، تو اس سے تھوڑا انسانیت ہوتی ہے؟ انسانیت یہ نہیں ہے، انسانیت یہ ہے کہ آپ ایک بھائی ہونے کے ناطے سے، آپ ایک خونی رشتہ ہونے کے ناطے سے اپنے بھائی کے لیے آپ کیا کر سکتے تھے وہ سوچ کر مدد کریں۔
ان کو روزی دیں، ان کو روزگار دیں، ان کو کاروبار دیں، ان کو بزنس دیں، اور ان کو ایسا موقع دیں کہ زندگی میں اپنے کندھوں پر اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور ہاں وعدے کو پورا کیا کرو۔ ہم لوگ اور آپ لوگ وعدے کے خلافی بہت کرتے ہیں، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہونے پائے یہ، کیونکہ یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ہاں جب بھی ناپ تول کر دو تو پورا پورا دو۔ شیراز بھائی، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ ہم لوگ کریم بیچ رہے ہیں، پاؤڈر بیچ رہے ہیں، اس میں تو ناپنے تولنے کی بات ہی نہیں ہے، جو جیسا آ رہا ویسا دو۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کسی بھی طرح کی مکاری غداری نہیں ہونی چاہیے، کسی بھی طرح کی بےایمانی نہیں۔ ایک کوالٹی کا جب آپ نے پیسہ لیا ہے تو ایسا نہیں کہ تھرڈ کوالٹی رکھ دو۔ 1 درجن پیس ہے کریم کا، اسی میں کوئی ایک ایسے بیکار سا مال ڈال دیا، دو چار ڈال دیا، ایک ہی پیس ڈال دیا، نہیں، یہ سب غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو بھی کمی ہو وہ بتاؤ، واضح کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کے پاس گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ تجارت اور کاروبار اور بزنس کے لائن سے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ صرف دنیا داری ہے، نہیں، وہ عبادت ہے، اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ فرشتوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ رب العالمین حشر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے اور بیان فرمایا، الا ایھا التجار، اے تاجروں سن لو، یقیناً جو لوگ سچے اور امانت دار اور دیانت دار تاجر ہیں، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنا کاروبار اور بزنس کرتے ہیں، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کا حشر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجارت یہ عبادت ہے، یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت ہوتی ہے، نہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے دکان میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ہیں، کوئی بھی لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، لیکن صرف یہ خوف آپ کو ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے میرے عمل کا حساب دے رہا ہے، یہ دیکھ کر آپ کاروبار کریں۔ اسی وجہ سے پوری سورہ مطففین نازل ہو گئی ہے، جو کاروباریوں کے تعلق سے شروع ہوتی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کر دیتے ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل لائن میں بھی ڈنڈی چلتی ہے، ادھر سیٹ کر دیا کمپیوٹر سے کہ 1 کلو تو وہ 900 گرام ہی بتائے گا۔ 900 گرام کو اگر 1 کلو آپ سیٹ کر دیں تو اس سے کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بقیہ کون جانتا ہے؟ تو یہ خوف ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا جو کاروبار میں ایسی دھوکہ دھڑی اور بےایمانی، مکاری، غداری کرتے ہیں، کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ لیوم عظیم، قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور سارے جہاں کے رب کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور جواب دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تجارت کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مر علی صبرۃ من الطعام، کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے غلے والے کے پاس سے، تو فادخل یدہ، آپ نے اپنا ہاتھ اس غلے کے بورے میں ڈال لیا۔ جب بوری میں ڈالا تو نیچے جب ہاتھ گیا تو فاصابہ بلالا، تو آپ کو کیا ملا کہ تراوٹ ہے، نمی ہے، پانی جیسے لگا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، کیا بات ہے بھائی دکاندار صاحب، یہ کیا ہے؟ نیچے بھیگا اوپر سوکھا ہے تمہارا غلہ۔ کہا ہاں بارش ہو گئی ہے۔ کہا ایسی کیسی بارش ہوتی ہے کہ نیچے کو اوپر کو چھوڑ کے نیچے گیلا کر دیتی؟ ہاں کہانی ایسا کر دیا؟ نہیں، من غش فلیس منا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی دھوکہ دے، مکاری، بےایمانی، فراڈ اور 2 نمبری کا کام کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب 2 نمبری کام میں سارے کام آ گئے، چاہے وہ ملک کے حساب سے 2 نمبری ہو، انکم ٹیکس کے حساب سے ہو، ٹیکس کے حساب سے ہو، ٹیکس کے جو لا اور قانون ہیں جو اس کے بنائے ہوئے گئے ہیں ان کے خلاف ہو، کسی بھی طرح۔ تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور تجارت عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے شعیب بھائی، شیراز بھائی، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں، بس شرط یہ ہے کہ آپ اسی
طرح سے تجارت و کاروبار کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے کہا. ولا تقف، بس ختم ہو رہا ہے، 2 بات اور. ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور آپ کو جو بات نہیں معلوم ہے اس کے بارے میں کچھ بھی پیچھے نہ پڑیں، اس کو نہ پھیلائیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان سے، آنکھ سے اور دل سے، اور دوسری حدیث میں اور زبان اور آیات میں زبان سے پوچھا جائے گا جو کچھ بھی اس نے کیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے پوچھا جائے گا. کیوں سب سے پوچھا جائے گا؟ اس لیے سب سے پوچھا جائے گا کیونکہ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتا ہے. کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے اور دل میں کوئی فیصلہ لیتا ہے، اور زبان سے اسے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. آج کل یہ ہے کہ فلانے آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہے تھے، اچھا جا کے اس کی بھی آپ نے کر دی، ہو گئی تو میں، پارا ایک دم گرم، 99 ڈگری سے اوپر، لڑائی مار پیٹ. ارے سوچ تو لیتے کس نے کہا، کیوں کہا، کب سنا، کیسے سنا بھائی. اچھا کس سے سنا آپ نے؟ مولانا صاحب اس سے سنا، بلائیے اس کو بلائے، مجھے بلائے، آپ بھی آئے. کیا بات ہے بھائی، کیا سنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ اس طرح سے حل ہوتا ہے، پیار سے، محبت سے. یہ تھوڑا ہے کہ فلانے نے کہہ دیا کوا کاٹ لے گیا، بس دیکھ رہے لے گیا. ارے اپنا ہاتھ بھی تو رکھ لو کاٹ پہ کہ ہاں یہی ہے، کوئی نہیں لے گیا. جھوٹ پھوٹ کی اڑائی جا رہی ہے. تو افواہ اڑانا اور جھوٹی باتیں پھیلانا، دوسروں کے بارے میں تہمت کرنا، برائی سے کسی کو یاد کرنا، یہ سارے ایسے گناہ کبیرہ ہیں جس کی وجہ سے انجام بہت برا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری قوم کے لوگ، میری امت کے لوگ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دیں تو میں انہیں 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا کیا کہا؟ آپ نے زبان اور اپنے شرمگاہ. زبان کی اگر وہ ضمانت دے دیں اور شرمگاہ کی کہ اسے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری میں ہی استعمال ہوں گے، دوسری جگہ نہیں، تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو زبان سے صرف بولنا تھوڑا ہے، زبان سے حرام چیز کا چٹکارا بھی نہ لیں، مطلب یہ حلال روزی اور عزت کی زندگی گزارے. شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے نکاح مسنونہ کے ساتھ. تو خیر یہ، اور ان چیزوں کو کیوں خاص طور سے کہا گیا؟ اس لیے کہ علم حاصل کرنے کے ذرائع میں سے نالج اور ریسورس آف نالج، ریسورس آف آنکھ اور کان، آنکھ اور دل. کوئی بھی زبان یا کوئی بھی لینگویج یا کوئی بھی علم آپ کو اگر حاصل کرنا ہو تو اس کا سب سے پہلا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سنیں، صرف سنیں، دوسری بار دیکھیں، آپ کو دیکھ کر سمجھ آئے. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے سن لیا اور دیکھ لیا تو اب آپ ایکسپریشن کریں. اسی لیے کان کو سب سے پہلے بیان کیا گیا. اور ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ انہیں پہلے کیوں بیان کیا گیا یا ان کو، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کان بنتا ہے، پھر آنکھ بنتی ہے، پھر اس کا دل بنتا ہے. اس لیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یہ ایک اخلاقی صفت ہے. کل انک لن تخرق الارض، نہ تو زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی پہاڑ کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر دیکھ لو کتنے بڑے ہو. پہاڑ تو چھوڑو، صرف یہی شیشے والی مسجد کے پاس کھڑے ہو جاؤ، ایک بار اسے دیکھو، ایک بار اپنے آپ کو دیکھ لو کتنے بڑے ہو. پہاڑ تو چھوڑو، بہت دور دور. کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا، یہ سب کے سب چیزیں مکروہ ہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں نا، پان گٹکا بیڑی سگریٹ پینے والوں کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں کھاتے تو کہتے ہیں مکروہ ہے. کیا ہے؟ مکروہ ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے لیے مکروہ استعمال کیا ہے. کن کن چیزوں کے لیے؟ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اپنے اولاد کا قتل نہ کرو، اور زنا نہ کرو، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کا مال نہ کھاؤ، وعدوں کو پورا کیا کرو، اور ڈنڈی مت مارا کرو کاروبار میں، اور جو جھوٹی ہوئے سنی سنائی باتوں کو مت پھیلایا کرو، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں. تو اس کا مطلب کر سکتے ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں مکروہ بتایا. تو مکروہ لفظ اگر استعمال کیا جاتا ہے، علماء نے جب استعمال کیا مکروہ، صرف مکروہ، تو مکروہ کا مطلب حرام ہوتا ہے. اگر مکروہ میں پھر ساتھ میں کچھ لے کر آئے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی. تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناپسند کیا گیا، گناہ نہیں. مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ.
لیکن صرف مکروہ کا مطلب حرام ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، صرف مکروہ کا مطلب حرام ہوتا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ ساری باتیں تھیں، سماجی باتیں تھیں جو تمہارے رب کی طرف سے حکمت کے ساتھ بتا دی گئی ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہاں لیکن ان سب برائیوں سے بڑی برائی جو ہے وہ شرک اور کفر ہے، تو اپنے اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اپنے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنانا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، ورنہ تم جہنم میں ایسے ہی ذلیل و خوار پھینک دیے جاؤ گے۔ افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا ہی اللہ تعالیٰ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم سب لوگوں کے لیے لڑکا چنیں اور اپنے لیے لڑکی فرشتوں کو چنیں؟ کیونکہ کفار مکہ والے کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، اچھا جب تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو آنکھیں اور منہ کالے ہو جاتے ہیں، تم اپنے لیے تو لڑکی پسند نہیں کرتے ہو اور میرے لیے کہہ رہے ہو کہ فرشتے لڑکیاں میری ہیں؟ ہاں، یہ کفریہ بات کہنا چھوڑ دو۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ تم نے بہت کفریہ بات کہی ہے، بہت غلط بات کہی ہے۔ بس اتنا ہی، آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کے بھلائیوں سے نوازے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔